شیخ محترم، پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، جیسے کہ یہ سوال بڑے ناحیوں سے، بڑے الگ الگ انداز سے آتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا تفصیل سے سوال لیا جائے۔ بینک کا انٹرسٹ کا جو پیسہ آتا ہے، یہاں پر سوال ہے کہ یہ پیسہ کس کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بندہ خود اپنے طور پر اس کو کہیں لگوانا چاہے تو کن کن جگہوں پر اس کو لگوا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر دو چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ شرعی طور پر حرام مال ہے، شرعی طور پر وہ مال کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا اگر کسی حرام جگہ خرچ کرنے پر انسان مجبور ہو جائے تو وہاں پر اس کو خرچ کر دے۔ مثال کے طور پر میں نے بار بار کہا ہے کہ آج خاص طور پر ہندوستان کی موجودہ گورنمنٹ وہ بہت سے مسلمان بچوں کو، جسے ہم سمجھیں کہ فعلاً اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ورنہ ہمارے بہت سے بچے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بڑی ہی بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں، ہے نا، جن کو بنیاد بنا کر کے بہت سے معصوم بچوں پر بھی CID کے لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے بچے جو فعلاً معصوم ہیں اور ان کا کوئی جرم نہیں ہے، یا جرم اتنا ان کا سنگین نہیں ہے کہ اس بنیاد پر انہیں جیل میں ڈالا جائے، اب ایسے بچوں کو چھڑانے کے لیے ظاہر بات ہے رقم کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظاہر بات ہے یہ مال حرام کا تھا، اسے حرام مال جگہ پر دے کر کے انہیں چھڑا لیا جائے۔ دوسری چیز یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مال جو آیا ہے وہ متعین نہیں کس کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں تاجر کا ہے، کسی کا ہے نہیں، گویا کہ وہ ایک عام مال ہے۔ لہذا اسے عام مصلحت کے جو کام ہیں وہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو اہل علم نے کہا ہے جیسے عام لوگوں کے لیے کہیں باتھ روم بنانا ہے کہ نہیں، عام لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے، آنے جائے پریشانی ہے وہاں بنا دینا ہے، تو عام مصلحت کے کام میں اسے خرچ کیا جائے۔ تیسری جگہ وہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حالت اضطرار، لیکن اضطرار کا معنی سمجھیں کہ اضطرار کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یا پھر وہ انسان مر جائے، یا انسان حرام کرے، یا انسان اگر گویا کہ کوئی ایسی چیز کرنے پر مجبور ہو جائے جو اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کا کوئی بچہ ہے ایکسیڈنٹ میں، یا اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب اس کے علاج کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے جائز پیسہ مل نہیں رہا ہے، اور نہ آپ کے پاس جائز فنڈ ہے کہ اس کو دیں، آپ کے پاس جائز فنڈ بھی نہیں کہ اس کو دیں، تو اسی صورت میں اس کی جان بچانے کے لیے اگر کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے تو اس میں دے سکتا ہے، تو یہ تین مصرف میرے نزدیک ہے جہاں پر اسے خرچ کیا جائے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں لوگوں سے کہ فردی تصرف کے بجائے، اس لیے کہ ایسے موقع پر انسان کے اندر بسا اوقات معاملے کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتا، خاص طور پر اگر جس کو ضرورت ہے اس سے ہمارا کوئی دوستانہ یا خاندانی طور پر تعلق ہے، تو وہاں پر ایک جذبہ کس کا؟ تعلق اور محبت کا کام کرتا ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اس کو وہاں پر دینے کے لیے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کسی سمجھدار ذمہ دار کمیٹی یا ذمہ دار عالم یا ذمہ دار کوئی اللہ سے ڈرنے والا شخص اس کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ کہ آپ مشورہ دیجئے کہ بھائی فلاں دیکھیے ہو سکتا ہے وہ مستحق ہیں کہ نہیں مستحق ہیں، وہ مستحق ہیں کہ نہیں مستحق ہیں، لیکن اپنے طور پر انسان خرچ کرنے سے پرہیز کرے۔ جی اگر کسی کمیٹی کو اگر یہ دیا جائے پیسہ یا کسی بھی شخص کو دیا جائے تو وہ جو آپ نے جو 2-3 مصرف بتائیں وہیں پر خرچ کرے گا یا اس کے لیے اب آزادی ہو جائے گی؟ یہ تو بہت بڑا مصرف ہے، اس میں خرچ کریں پورا ہی نہیں ہوگا، لوگوں سارے سود کا پیسہ نہیں پورا ہوگا جو 3 مصرف ہم نے کہا ہے۔ نہیں اس کے علاوہ مثال کے طور پر اب ہم نے کسی کمیٹی کو دے دیا تو اب وہ اس کے لیے آزاد نہیں ہے، وہ کمیٹی ظاہر بات آزاد نہیں ہے، وہ اس کو بھی بتا کر دینا پڑے گا۔ جی بتانا ہے کہ سود کا پیسہ ہے، اسے بتانا پڑے گا کہ یہ سود کا پیسہ ہے۔ جی اس کے لیے ہدیہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں،
ہدیہ انسان اس کو دیتا ہے جو اس کی ملکیت ہے اپنی. نہیں مثال کے طور پر ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے دیا بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہدیہ کس کو دیں گے جب اس کی ملکیت ہوگی؟ ہماری ملکیت ہی نہیں ہے وہ، تو ہدیہ ہم کس کو دیں گے؟ وہ تو اس کی مثال تو یہ ہے کہ کوئی ایک پڑی ہوئی چیز تھی، گویا کہ ہم نے اٹھا کر کسی کے حوالے کر دیا، تو اس کے لیے ہدیہ تھوڑی ہو جائے گی وہ. نہیں تو جس طریقے سے ہمارے لیے مصرف وہی ہیں 2-3 وہی ان کی بھی ہیں. جی جی یعنی آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر سوال کرتے ہیں شیخ محترم کہ غریب لڑکی کی شادی ہے، اس پہ کیا حکم ہوگا؟ آج کل جو نظام چل چکا ہے ہمارے یہاں 999% بچیاں غریب کی ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں سی؟ جو جہیز اور یہ نظام چل چکا ہے کتنا؟ 999%. تو پھر ہر آدمی غریب میں ہے 999%. جی غیر مسلم کی مدد، اگر کوئی یعنی غیر مسلم ہے، بھائی کس لیے مدد؟ مسلمانوں کے اوپر سے ان کے شر کو روکنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو الگ بات ہے، لیکن بطور صدقہ وغیرہ کے نہیں دیا جائے گا اس کو. یعنی وہی اگر کوئی بیمار ہو جائے اس طریقے سے، ہاں ایسی صورت حالت دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں مسلم غیر مسلم کے کوئی وہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے. کسی بھی بیمار کو، کسی بھی بیمار کو اضطراری حالت نہیں چاہیے وہاں پر. بھائی بیمار لیکن کون؟ وہی ہم نے کہا اضطراری حالت جو اس کی ہو. جی جی وہی حالت اضطرار میں مانا جائے گا اس کو. جی جی یعنی اسی طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں مسجد کے اور مدرسے کے حمامات وغیرہ بنانا، اس سے صرف مسجد کا نہ ہو، اگر اسے عام رکھا گیا ہے کہ عام لوگ فائدہ اٹھائیں، صرف نمازی نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عام لوگ کیسے اٹھاتے ہیں؟ پورے آنے جانے والے علاقے والے جو گاؤں والے ہیں، یعنی کہ صرف جو نمازی آئے وہی اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ ہے کہ ہم نے خاص کر دیا کچھ لوگوں کو، اور وہ عام لوگوں کے مصرف میں آنا چاہیے، کسی کو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے لیے یعنی نمازی جو بھی آئے مسجد پہ ممانعت نہیں، نہیں خاص، غیر مسلم بھی آئے مسلم بھی آئے، نمازی مسلم غیر مسلم بھی آئے گا، آنا چاہے تو آ جائے گا. غیر مسلم بھی نمازی آئے گا، اس کو راستے دروازے سے بھگا دیں گے آپ. نہیں اگر ایسا دیکھیے مفروضے نہ قائم کیجیے. اصل چیز یہ ہے کہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اور مسجد جو ہے عام فائدے کے لیے نہیں، محدود ہے صرف نمازیوں کے لیے. ہاں ایسا مسجد سے لگا ہوا جس کا دروازہ باہر طرف بھی اگر بنایا جائے اور اسے عام رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. جی جی یعنی محلے کے لیے بنا سکتے ہیں پھر؟ جی ہاں بنا سکتے ہیں، کوئی بات. محلے کی سڑک اور نالیوں کا انتظام ہو سکتا ہے. جی خاص طور پر ایسی جگہ جہاں پر اختلافات لڑائی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. جی یہاں پر بہت سوال اس کو لے کر سوال کرتے ہیں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل جو ہے بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کہ بولتے ہیں تو ناجائز اور حرام طریقے سے ہمارے اوپر آتا ہے. پتہ نہیں ناجائز اور حرام ہے کیا ہے. ناجائز حرام ہے تو اس کے لیے آپ کیس کیجئے، یہ کیجئے. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے اپنا جہاں معاملہ آتا ہے انسان کی وہاں پر مصلحت سامنے آ جاتی ہے. نہیں یہ جائز نہیں ہے. بجلی کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، انسان بغیر بجلی کے بھی رہ سکتا ہے. آج سے 50 سال پہلے سارے لوگ بغیر بجلی کے رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ کٹا دیجیے بجلی آپ، اور کنسیشن بھی نہیں کرتے ہیں، لا یعنی طور پر جو ہے خرچ بھی کرتے ہیں اپنا بجلی کو. جی ابھی ایک صاحب کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ہاں ان کے لیے ان پر 1.5 لاکھ کا ہے، کیا ہے وہ آج 5 سال ہو گئے بجلی دیتے ہی نہیں تھے. صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم وکیل ہیں، لڑ کر کے اس کو معاف کرا لیں گے. تو آپ کہیں گے اتنا زیادہ آ گیا ہے. جی جی اور ایک بات اس میں یہاں پر بھی آتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے یعنی بہت سارے لوگ قرض میں مبتلا ہیں، سودی قرض میں، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے اس بارے میں؟ ہاں اگر وہ اپنے اس پر شرمندہ ہیں، کس پر؟ اپنے اس کیے پر شرمندہ ہیں، ظاہر ہو جائے ان کی حالت سے اور اس سے چھٹکارا لینا چاہتے ہیں، کس سے؟ تو ٹھیک ہے اس کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ شرمندہ نہیں ہے، آپ کا کوئی عزیز قریبی ہے نا، جذبہ آیا اس کو چلو چھوڑا دو، کل پھر جا کر دوبارہ سود لے لے گا. وہ کہے گا کہ ہاں بھائی ہمارا اس طرح ادا ہو ہی جائے گا. نہیں اگر سامنے مانتا ہے ہمارے تو اس کے لیے کافی ہوگا. دل میں تو گھس کے نہیں رکھ سکتے بھائی. نہیں لیکن انسان کے حالات بتاتے ہیں شیخ، انسان کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے کہ شرمندہ نہیں ہے. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے کہا کہ اپنا اس میں خود اپنے آپ کو اس میں نہ ملوث کیا جائے، کسی کو دے دیا جائے اور اس کا جانے وہ جانے. اس لیے کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں مثالیں، اس میں بہت زیادہ دخل کس کا ہو سکتا ہے؟ باہمی تعلق کا. جی اور ہر آدمی
وہ اس کو وہ یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو مقدار ہونا چاہیے اس کو پر قیاس اس پر پورا نہیں اتر پاتا ہے. سوچنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے اس پر پورا نہیں اترتا. ہر کمیٹی بھی تو وہی لوگ تو کمیٹی پہ رہتے ہیں. ایک الگ مسئلہ ہے شیخ، وہی لوگ نہیں رہتے. ایک رائے کے مقابلے میں بسا اوقات 10 رائے عموماً اچھی رہتی ہے. جی یعنی کمیٹی وغیرہ میں کوئی بھی ہو، چاہے سمجھدار لوگ ہوں یا نہ ہوں، اس میں دے دینا چاہیے. کیا اس میں بھی دیکھنا چاہیے؟ بالکل دیکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ لوگ اس کو جائز خرچ کریں گے کہ ناجائز خرچ کریں گے. کہیں ایسا نہیں کہ اپنے آپ رکھ لیں گے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.